اور بدقسمتی یہ ہے کہ شاید علماء کرام کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی، لیکن یہاں پر معزز چیف جسٹس صاحب خاتم النبیین کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، اور یہ وہ فاش غلطی ہے کہ جس کا شاید آنے والے فیصلوں میں ایک اثر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کا مبارک ثانی کیس بڑا مشہور ہے، اور اس میں سپریم کورٹ پہ در پہ مختلف فیصلے دیتے آ رہی ہے۔ پہلا فیصلہ تو 6 فروری کو دیا گیا، اس پر پھر بہت زیادہ ری ایکشن آیا علماء کی طرف سے، تو سپریم کورٹ نے اس پر ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، اور اس ریویو پٹیشن کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے اپنا ایک اگلا فیصلہ نظر ثانی کا وہ 24 جولائی کو دیا۔ یہ فیصلہ بھی پھر دوبارہ موضوع بحث بنا، اور اس پر بہت زیادہ ری ایکشن آیا۔ ہم نے بھی اپنا ری ایکشن اس پر ریکارڈ کیا، اور پھر بالآخر سپریم کورٹ نے 22 اگست کو ایک اور فیصلہ دیا، اور اس میں یہ قرار پایا کہ جو سپریم کورٹ کے ریویو کے فیصلے میں کچھ غلطیاں ہیں اور کچھ پیراگرافز ہیں انہیں حذف کر دیا جائے۔ اس میں علماء کرام نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف رکھا۔ ایک تحریری موقف میں نے بھی سپریم کورٹ میں پیش کیا۔ یہ جو فیصلہ 24 جولائی کا تھا، یہ زیر بحث ہے، اور اس کا لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، مختلف ادارے بھی، تو مناسب یہی ہے کہ میں بھی اس میں تھوڑا سا کنٹریبیوشن دوں، اور اس فیصلے کا جو تفصیلی تجزیہ ہے وہ عوام کے سامنے رکھوں، تاکہ کچھ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں اور اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ سپریم کورٹ کے جو 24 جولائی کا فیصلہ ہے، اس میں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا، کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے۔ اس میں چند چیزیں بہت اچھی ہیں، اور چند چیزیں ظاہر ہے کہ قابل اعتراض ہیں، اور ان کو ریموو ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کر لیا۔ لیکن جب ہم اس فیصلے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ایسی چیز ہے شروع میں ہی کہ جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ شاید علماء کرام کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی، اور اگر وہ اسی طرح اگلے فیصلوں میں منتقل ہو گئی تو اس بات کا امکان ہے کہ قادیانی لابی اس کا پھر ایک غلط استعمال شروع کر دے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ تعویلات کے کھیل میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہر قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کی ابتدا چیف جسٹس صاحب قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سے کرتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن یہاں پر معزز چیف جسٹس صاحب خاتم النبیین کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، اور یہ وہ فاش غلطی ہے کہ جس کا شاید آنے والے فیصلوں میں ایک اثر ہوگا، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے، یہ اسی کی قرات خاتم النبیین ہے۔ یہ لفظ تا پر زبر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور تا پر زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم بھی اور خاتم بھی، لیکن مشہور قرات قرآن پاک کی وہ خاتم النبیین ہے، یعنی خا پر تا پر زبر کے ساتھ۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں لفظ خاتم نہیں ہے بلکہ خاتم ہے۔ اچھا، فرق کیا پڑا؟ خاتم اگر یہاں لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا آپ آخری نبی ہیں، اور خاتم کا مطلب ہے مہر، تو آپ نبوت کی مہر ہیں۔ اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ قرآن پاک میں یہ لفظ خاتمیم، ختم، یختم، ختاما، یہ مختلف کیفیات میں 8 بار استعمال ہوا، 2 بار بطور اسم اور ناؤن استعمال ہوا، 5 بار بطور ورب یعنی فعل استعمال ہوا، اور 1 بار بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوا یعنی صفت۔ 8 جگہ پر اس کا مطلب مہر ہی لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مفہوم اس کا نہیں لیا جاتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس پر مشک
کی مہر لگی ہوگی، اور یہ وہ چیز ہے جس پر بازی لے جانے والے، مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم ان کے اس دن، قیامت کے دن، ہم ان کے ہونٹوں پر اور ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے بولیں گے۔ ان 8 مقامات میں سے 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، 8 کے 8 مقامات پر ختم یختم ختاما مہر کے طور پر استعمال ہوا۔ اب فرق کیا پڑا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ آخری نبی ہیں تو یہ بات مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دروازہ کھلا ہو اور ایک شخص کو کہیں ہم کہ یہ آخری شخص یہاں سے گزر گیا ہے، تو اس بات کا امکان باقی ہے کہ کوئی اور آ سکتا ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ آخری ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ دروازہ ہی بند کر دیا جائے گا تو وہ آخری شخص تو ہو گیا ہی، لیکن اس کے بعد پھر کسی اور کے آنے کا امکان وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی بات کر رہا ہے تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آخری نبی ہیں، بلکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر کے اس پہ مہر لگا دی۔ یہاں جو لفظ مہر ہے، اس کا مطلب سٹیمپ نہیں ہے جو ہم ڈاک خانے میں لگاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب سیل ہے۔ جب ایک چیز کو آپ سیل کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر چیز ہوتی ہے وہ اندر نہیں جا سکتی۔ قرآن پاک کو اگر آپ غور کریں تو یہی معنی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو نفاق ہے، جو بغض ہے، جو کفر ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا، اور باہر سے ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے۔ اب ان کے ہونٹ کھل نہیں سکیں گے، وہ بات نہیں کر سکیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بات کریں گے۔ اسی طرح ختامہ مسک، جنت کی شراب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سیلڈ شراب ہوگی، اور اس پر خوشبو اور کستوری کی اور مشک کی مہر لگی ہوگی، اور اسے کھولا جائے گا تو وہ کھولے گی، اس سے پہلے اسے کسی نے کھولا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر سیل مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، منقطع کر دیا ہے، سیل کر دیا ہے، اور یہ دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ اب آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کے آنے کا امکان باقی نہیں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ وہ اس غلطی کو دور کریں۔ اس کے بعد جو اہم یا اچھی چیز تھی اس فیصلے میں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے اجماع کے حوالے سے، پھر پاکستان کے آئین کے حوالے سے، پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے حوالے سے، اور پھر سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے سابقہ فیصلوں کے حوالے سے یہ بات مستحکم کر دی گئی کہ قادیانی وہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پارٹ اس فیصلے کا ایک اہم آپریٹو پارٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے ایک اچھی نظیر ہے، اور یہ بات کوٹ کی جائے گی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے باقی تمام چیزوں کو آپس میں وہ کر دیا۔ لیکن اس میں چند پیراگراف، مثلا پیراگراف 7 ہے، اس میں جو ملزم پر FIR درج کی گئی اس کا انالیسس کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم سے قرآن کی توہین ثابت نہیں ہوئی۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے ایک اور صرف نظر کیا ہے ایک حقیقت سے۔ سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی تحریف کو ظاہراً معنوں میں لیا ہے، یعنی قرآن پاک کی تحریف یہ ہے کہ خدا نخواستہ العیاذ باللہ کوئی شخص قرآن پاک کو کوڑے کے ڈھیر پہ رکھ دے، یا قرآن پاک کے اوراق کو نظر آتش کر دے، تو یہ گویا قرآن پاک کی توہین ہے۔ یقیناً یہ قرآن پاک کی توہین ہے، اور ظاہری توہین ہے، لیکن آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو خود قرآن میں اس توہین کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ حدیث سے یا فقہا نے اس کو ڈیرائیو کیا ہے۔ قرآن پاک کی اصل توہین تو اس کی تحریف ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہود کا متعدد بار ذکر کرتے ہیں، ان کے اس جرم کا ذکر کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، آیات کی تعبیر غلط طریقے سے کی، اس کو معنی غلط پہنچائے، یا انہوں نے تحریف کی۔ قرآن پاک نے ان کے اس عمل کو ناجائز قرار دیا، لہٰذا قرآن پاک کی تحریف کرنا یہ قرآن پاک کی توہین ہے، اور یہ جو 295B ہے یا 298C ہے اس میں بالکل اس کو شامل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں شامل ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کر کے اس کو شامل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک شخص قرآن پاک کی غلط تفسیر شائع کرتا ہے وہ توہین قرآن کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں،
اگر اس فیصلے کی کوئی غلط تشریح کرنا شروع کر دے تو یہ ظاہراً توہین عدالت ہے۔ حالانکہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جلایا نہیں ہوگا، کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں پھینکا ہوگا، بلکہ اگر کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جلا دے تو شاید وہ اس کے نوٹس بھی نہ لے، لیکن کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کرے گا تو وہ پکڑ لے گی اور اس پر توہین عدالت کا جرم لگائے گی۔ تو ایک بہت لاجیکل بات ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ اس پیراگراف 7 کو اس سے حذف کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں قادیانیت کو ایک عام یعنی مائنورٹی سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جس کو یعنی واضح ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، اس کی جو پیراگراف 39 ہے، ایک سابقہ فیصلہ ہے ظہیر الدین بنام ریاست۔ اس میں ایک فاضل جج نے اپنا ایک اختلافی نوٹ دیا تھا جسٹس سلیم اختر نے، اور انہوں نے یعنی یہ بات اس میں لکھ دی تھی، اور یہی بات ہے جس کو یعنی ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ قادیانی بے شک غیر مسلم ہے، لیکن ان کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے دیگر غیر مسلموں کے ساتھ۔ ان میں ایک بنیادی فرق کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 1974 کا فیصلہ ہے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا، یہ مسلم امہ کی تاریخ میں ایک پہلا اس نوعیت کا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ختم نبوت کے جتنے بھی کیسز آئے ہیں اس میں مسلمانوں نے سیدھا قتال کیا ہے۔ مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا، مسلمانوں نے اس کے خلاف قتال کیا اور اسے قتل کیا، اس لیے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ پہلے سے مسلمان تھا تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور ارتداد کے قانون اس پر لاگو ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ختم نبوت کا دعویٰ مسلمانوں کے قلمرو میں کرتا ہے تو یہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ قتال ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت قومی اسمبلی میں یہ بات بحث میں آئی اور پھر وہاں علماء بھی موجود تھے، اور وہاں پر علماء نے جو خطابات کیے اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے قادیانیوں کو مرتد قرار نہیں دیا، انہوں نے قادیانیوں کے لیے قتل کے احکامات جو ہیں وہ صادر نہیں کیے، بلکہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن کیا اب وہ اسی طرح کے غیر مسلم ہیں جس طرح کے عیسائی ہیں یا کہ جس طرح کے سکھ یا ہندو ہیں؟ تو ہرگز نہیں، ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہلواتے نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر یہ آپ کو غیر مسلم کہلوائیں گے بھی تب بھی یہ مشابہت رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ حد درجہ کنفیوز کر سکتے ہیں مسلمانوں کو۔ لہٰذا امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ قادیانی کوئی ایسی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے جس سے مسلمان کنفیوز ہو جائیں گے، جیسے نبوت کی، جیسے ام المؤمنین کی، جیسے صحابہ کی، جیسے کہ نماز کی، اذان کی، مسجد کی۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں کہاں مسلمان کنفیوز ہو سکتا ہے اور وہ کوئی غلط ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ لہذا جب بھی قادیانیت کی بات ہوگی تو ان کو ہم ایکویٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو بریکٹ نہیں کریں گے باقی مائنورٹیز کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نے الگ ہی معاملہ کرنا ہے، استثنائی معاملہ کرنا ہے، اور اس کو جسٹس سلیم اختر نے اس فرق کو اپنے اس فیصلے میں رکھا ہے، اور ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے اس میں مبارک ثانی کو ریلیف دیا، اور وہ ریلیف اس بنیاد پہ دیا کہ جو قرآن شریف کا ایکٹ ہے اس میں 2019 تک وہ امینڈمنٹ نہیں تھی جس کے نتیجے میں کسی متنازع کتاب کو تقسیم کرنے والے کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس پر اس قانون کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہ امینڈمنٹ بعد میں آئی ہے۔ حالانکہ جو پاکستان کے قوانین ہیں، اور خاص طور پر یہ قانون پنجاب گورنمنٹ کا کہ متنازع کتابوں کے اشاعت اور اس کا سٹاک رکھنا، تو اس میں آپ سے یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ ایک کتاب کی اگر اشاعت ہی ممنوع ہے اور ایک کتاب کا سٹاک رکھنا ہی اگر ممنوع ہے، اور ایک کتاب کا جو مصنف ہے کوئی غلط کتاب نہیں لکھ سکتا، تو پھر اس کی تقسیم وہ ناجائز ہو سکتی ہے۔ ہیروئن کا بنانا بھی ناجائز ہے، ہیروئن کا سٹاک رکھنا بھی ناجائز ہے، اور ہیروئن کو کسی فرد تک پہنچانا بھی ناجائز ہے۔ یہ شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کو یہ ریلیف نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح جو پیرا 42 ہے جس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس میں قادیانیوں کو خلوت میں تبلیغ کی اجازت دے دی گئی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے۔
دیکھیے جی، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے ابلاغ، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو تبلیغ تو خلوت میں نہیں ہو سکتی، تبلیغ کے لیے تو عوام میں آنا پڑتا ہے، پبلک میں آنا پڑتا ہے، اور ظاہر پبلک کا مطلب جمع غفیر نہیں ہے، 4 بندے بھی بیٹھے ہوں تو وہ پبلک بن جاتی ہے۔ تو قادیانیوں کو اگر آپ کتاب کی تقسیم کی اجازت دے دیں گے، قادیانیوں کو آپ کتاب کی اشاعت کی اجازت دے دیں گے، قادیانیوں کو آپ تبلیغ کی اجازت دے دیں گے، تو پھر یہ خلوت میں ممکن نہیں ہے۔ کتاب جب مارکیٹ میں آ جاتی ہے وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، یوٹیوب پر لیکچر آ جاتا ہے وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، کوئی 4 بندوں میں بھی گفتگو کرتا ہے اور اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قادیانیوں کو خلوت میں بھی تبلیغ کی یا کتاب کی اجازت، کتاب کی جو اشاعت ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی مسلمان کا ایمان یہ تو دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی گمراہ ہو گیا تو اس کا وبال پھر اس پورے کے پورے نظام پر پڑے گا۔ لہٰذا پرائیویسی اور خلوت میں ان کو ظاہر ہے کہ ان کی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، لیکن ان کو تبلیغ کی یا کتاب کی اشاعت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ وہ فیصلے کا چھوٹا سا تجزیہ تھا جو میں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس پر جو ہے وہ اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی کچھ مسٹیکس کو وہ ریموو کرنے کا اور ان کو حذف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ پاکستان میں جب بھی یہ موقع آتا ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے یا کوئی نرم گوشہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آتا ہے تو بہت بڑا ریئیکشن علماء کا آ جاتا ہے اور اتفاق اور اتحاد کا ایک مظاہرہ آتا ہے۔ یہ الحمدللہ اتنا بڑا ایک اللہ کی برکت ہے، رحمت ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے نتیجے میں اب یہ طے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ قادیانیوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ پاکستان کے اندر ان کے عزائم خاک میں مل گئے ہیں، پاکستان میں وہ اب پنپ نہیں سکیں گے، اور نہ ہی کھل کر کھیلنے کی انہیں اجازت دی جائے گی، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی مل جائے تو ان کا بھی منہ کالا ہوگا۔ لہذا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں سارے دینی طبقے کو۔ لیکن اگلی بات، اس وقت قادیانی چیلنج بن گئے امت مسلمہ کے لیے، اس وقت قادیانی چیلنج بن گئے ہیں مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے باہر پوری دنیا کے اندر، انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر قادیانی کھل کر اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ وہاں پر اس چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہاں پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو، وہاں کے جو مسلمان ہیں اور پاکستان کے مسلمانوں کو اس پہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا پورا امکان ہے اور اس کے پورے شواہد اور آثار ہیں کہ وہاں ان کو مسلمان سمجھ کر، ظاہر وہاں کے مغربی معاشرے انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں، انہیں مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات مسلمانوں کی نمائندگی ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پر مسلمانوں کو بیٹھ کر اس چیلنج کا ادراک کرنا چاہیے، اپنی نوجوان نسل کو بھی اس سے بچانا چاہیے، اور وہاں پر عام لوگوں کے سامنے بھی اس کذب اور اس فریب اور اس فراڈ کو آشکار کرنا چاہیے، اس کے لیے لٹریچر بنانا چاہیے، اس پر سیمینارز کرنے چاہیے، اور بالکل واضح انداز میں۔ اور یہ بھی بہت الحمدللہ ایک اطمینان کی بات ہے کہ دلیل کی دنیا میں، لاجک کی دنیا میں، قرآن اور سنت کے پختہ دلائل کی دنیا میں قادیانی آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ قادیانی آپ کا مقابلہ کریں گے تو ہمیشہ آپ کو فریب دے کر، آپ کو تعویل کے چکر میں پھنسا کر، آپ کو دائیں بائیں کے مختلف مسائل میں پھنسا کر آپ کو گمراہ کرنے اور ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب آپ بات کریں گے قرآن کی، جب آپ بات کریں گے سنت کی، جب آپ بات کریں گے لاجک کی، اور جب بات کریں گے آپ خود قادیانی مذہب کی اور ان کے پیشوا غلام احمد قادیانی کی اور اس کی زندگی کی اور اس کے پورے لائف سٹائل کی، تو یہ منہ کی کھائیں گے اور بھاگیں گے، اس لیے کہ پھر ان کے پاس اس جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مغرب کے اندر رہنے والے اور دنیا کے دیگر خطوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہ انہیں کیسے کاؤنٹر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔